السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ایک مسلمان کو اور ایک مومن کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ باوضو رہے، اس لیے کہ وضو کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ وضو کرنے والا شخص اور وضو سے رہنے والے شخص کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں، اور ہر نیک عمل وضو کے ساتھ کرنا پسندیدہ ہے اسلام کے اندر، ضروری نہیں، پسندیدہ ہے۔ ایسے ہی جتنے نیک اعمال ہیں اس میں سے ایک عمل اذان بھی ہے۔ اذان کے سلسلے میں علماء نے لکھا ہے کہ اذان وضو کر کے دینا یہ زیادہ پسندیدہ ہے، یعنی مستحب ہے۔ اور اگر بغیر وضو کے اذان دے دی کبھی تو کیا اس اذان کو دہرایا جائے گا؟ تو جی نہیں، اس اذان کو نہیں دہرایا جائے گا۔ گنجائش ہے کہ بغیر وضو کے بھی بعض مرتبہ اگر اذان دی جاتی ہے تو وہ اذان کو نہیں دہرایا جائے گا، وہ اذان دینا صحیح ہوگا۔ بعض مرتبہ ہو جاتا ہے ایسا کہ مؤذن صاحب یا پھر جن صاحب کو اذان دینی ہے وہ 1:15 بجے مسجد کے اندر اذان کا وقت تھا اور وہ بالکل 1:14 پر مسجد پہنچے، اور اب وضو کرنے جائیں گے تو وقت پر اذان دینی نہیں دے سکیں گے، اس لیے انہوں نے سوچا کہ پہلے میں اذان دے دوں اور اس کے بعد وضو بنا لوں، تو یہ صورت بھی جائز ہے۔ اور ایسے ہی بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں وضو سے ہوں اور جا کر انہوں نے اذان دے دی، بعد میں انہیں یاد آیا کہ میرا وضو ٹوٹ چکا تھا۔ اب ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں پھر سے وضو کر کے پھر سے اذان دہراؤں، کیوں؟ کیونکہ اس کی اجازت ہے۔ لیکن پسندیدہ عمل یہ ہے کہ آپ وضو کر کر اذان دیں۔ اسی طریقے سے ایک بات اور بھی یاد رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ جو صاحب اقامت دینے والے ہیں یا مؤذن صاحب ہی چونکہ عام طور پر اقامت دیتے ہیں، تو اقامت کے وقت میں وضو کرنا زیادہ پسندیدہ ہے، اس لیے کہ اقامت کے بعد تو سیدھا نماز ہی ہے، اور نماز کے لیے وضو ضروری ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بغیر وضو کی اقامت کرنا یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، چونکہ اس کے بعد نماز کا سٹیپ شروع ہونے والا ہے جس کے لیے وضو ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر نیک عمل کے لیے وضو کریں، پسندیدہ ہے اسلام کے اندر، ویسے بھی اس کی بہت ساری فضیلت آئی ہے، لیکن ان جیسی چیزوں کے اندر زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ یہ مسئلہ دیکھ سکتے ہیں فتاوی ہندیہ والیوم نمبر 1 پیج نمبر 54۔